مسلمان کو گالی دینا. اب یہ پھر وہی بات ہے کہ لڑائی جھگڑے اور فساد اور تعلقات کی خرابی انہی اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. ان عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے. سباب اور سب دونوں لفظ جو ہیں یہ گالی دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن سباب جو ہے یہ سب سے زیادہ شدید ہوتا ہے. سب کہتے ہیں کسی کے متعلق ایسی باتیں کرنا جو اس میں پائی جاتی ہیں اور جو اس میں نہیں پائی جاتی، یعنی کچھ سچ اور کچھ جھوٹ ملا کے کسی کے خلاف بات کرنا. اور مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس شخص کو بدنام کیا جائے، اس کے اندر عیب نکالے جائیں. اور سباب جو ہے یہ باب مفعلہ سے ہے جو فریقین کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی دونوں طرف سے ہوتا ہے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں. تو اس صورت میں جس نے گالی دینے سے ابتدا کی ہے اسے گناہ زیادہ ملے گا، بشرطے کہ دوسرا حد سے نہ گزرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں گالی گلوچ کرنے والے جو بھی کہیں اس کا گناہ ابتدا کرنے والے پر ہوگا جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے. مثلاً ایک نے لڑائی شروع کی اور گالی دے کر شروع کی، مثلاً دوسرا شخص جو ہے وہ جواب دیتا ہے، تو پہلے شخص جس نے ابتدا کی تھی اس کو اپنا گناہ بھی ملے گا اور دوسرے کا بھی ملے گا. اب اگر دوسرا شخص جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ کے گالی گلوچ شروع کر دیتا ہے، اس نے تو ایک دی تھی وہ 10 نکالنے لگتا ہے، تو پھر یہ ظالم شمار ہوگا. اور دوسرا لفظ یہاں فسق آیا ہے، یعنی فسوق. فسق عربی میں کہتے ہیں نکل جانے کو، اور شریعت میں اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نکل جانا، حدود پار کر دینا. اور یہ لفظ عصیان سے زیادہ سخت ہے، سنگین ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اس نے کفر اور گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا. تو بہرحال اس حدیث میں مسلمان کی تعظیم کا حق جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، یعنی ایک دوسرے کا احترام کرنا، اور جو شخص کسی کو ناحق برا بھلا کہتا ہے اس کو فاسق ہونے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور یہاں پر یہ جو لفظ آیا نا وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، اور اس کو قتل کرنا جو ہے وہ کفر ہے، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ مسلمان کے ساتھ ناحق جھگڑا اور لڑائی کرنا. اور کفر کا لفظ جو ہے یہ ناشکرے پن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، احسان نہ ماننا کسی کا. اور کفر کا مطلب جو ہے وہ احسان کی ناشکری کرنا ہے، جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا یکفرن العشیر، عورتوں کے بارے میں کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ناشکری کا فعل جو ہے وہ اتنا منحوس ہوتا ہے کہ وہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. یا یہ بھی مانا کیا گیا ہے کہ یہ کافروں کا فعل ہے، کسی مسلمان کو تو یہ زیب دیتا ہی نہیں. اور اصل میں تو یہاں کفر کا لفظ استعمال کر کے ایک بہت بڑی وعید اور ایک دھمکی دی گئی ہے کہ پھر تم اپنے ایمان کی بھی خیر مناؤ، یعنی مبالغے کے طور پر کفر کا لفظ استعمال کیا گیا. حافظ ابن حجر فتح الباری میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی کفر مراد نہیں لیا جس کفر کی وجہ سے انسان ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے، بلکہ ڈرانے کے لیے مبالغے کے ساتھ کفر کا لفظ بولا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا عمدہ تھا کہ آپ نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی تھی، آپ کی زبان سے کبھی ایسے لفظ نہیں نکلے تھے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ گالی گلوچ کرنے والے تھے، نہ فحش گوئی کرنے والے، اور نہ ہی لعنت کرنے والے تھے. تو یہ الفاظ جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کے بالکل منافی ہیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گالی گلوچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں یا شیطان ہیں. ایاز بن حمار سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے میری طرف وحی نازل فرمائی کہ تواضع اختیار کرو، نہ کوئی کسی کے خلاف سرکشی کرے اور نہ کوئی کسی پر فخر کرے.
تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اگر مجھے کوئی ایسے مجمع میں گالی دے دے جو لوگ حیثیت پہ مجھ سے کم ہوں، اس پر میں اسے جواب دوں تو کیا اس سے مجھے بھی گناہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا 2 گالی گلوچ کرنے والے 2 شیطان ہیں، ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی عزت لوٹتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. گالی میں آپ دیکھیں نا، مثلاً یہ کہ فلاں کی اولاد یا اس طرح کی، کبھی ماں باپ کی اور کبھی ویسے گالی دی جاتی ہے، تو وہ سچ تھوڑی ہوتا ہے. اگر کوئی انسان کوئی ایسی گالی کسی کو دے رہا ہے جس میں اس کو وہ کسی جانور کی اولاد بتا رہا ہے، تو وہ حقیقت کے تو برخلاف ہے. انسان تو انسان ہی کی اولاد ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا برا قرار دیا، شیطان ہے جو گالی گلوچ کرے آپس میں. تو اس لیے احسن اخلاق کا تقاضا یہ ہے، خوبصورت اخلاق کا تقاضا نہیں، اور اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی چیز میزان میں بھاری نہیں ہوگی. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو پاک صاف رکھے. یعنی صرف کلی کر لینا ہی کافی نہیں ہوتا، وضو کر لینا ہی کافی نہیں ہوتا. پاکیزگی کے لیے تزکیہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور تزکیہ میں یہ بات بڑی اہم ہوتی ہے کہ انسان وہ چیزیں کرتا ہے جو اس کے اخلاق اور کردار کو عالی شان بناتی ہیں. اور تزکیہ جو ہے وہ صرف ذکر اذکار کر لینے سے یا کوئی کلاس اٹینڈ کر لینے سے نہیں ہوتا، یا صرف نماز روزے سے بھی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے بری عادتوں اور برے اخلاق کو چھوڑنا ضروری ہے. یعنی یہ تزکیہ کا عمل ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک طرف اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ساتھ ہی کوئی غلط بھی کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً کچھ لوگ تسبیح لے لیتے ہیں ہاتھ میں اور فحش مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں، زبان سے تسبیح پڑھ رہے ہیں، یعنی وہ تسبیح پھیرتے چلے جا رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے، معلوم نہیں کس بات پہ سبحان اللہ ہو رہی. اور دوسری طرف سامنے اسکرین پر فحش سین، ننگی عورتیں یا ننگے مرد، اور ایسے ایسے سین جو کہ انسان کے اندر برے خیالات پیدا کریں. تو یہ تسبیح جو ہے یہ اس کا تزکیہ نہیں کر رہی. اسی طرح اگر ایک انسان ایک پورا سپارہ قرآن کا پڑھ کے پھر اس کے بعد قرآن بند کرتا اور ابھی ہاتھ میں ہی ہے کہ اپنے ہی بچوں کو گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتا ہے یا اپنی ہی بیوی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ عمل بھی تزکیے کے خلاف ہے اور انسان کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. Sada ji, I have a question regarding this. So when we find someone using bad words in their conversation, correcting them is part of tazkiyah, depending on obviously with hikmah. Because I was thinking these days, subhanallah, with the deterioration of akhlaq overall, we see that, I mean, one would think that this kind of abusive language or, doing these kind of terms, sibab, used to happen probably in, between friends or behind closed doors or not in front of others. But now, because of the social media, we see that a lot of sibab is happening, typed up. And people keep reading one after another, and there's just so much of that happening there. So how do we, with wisdom, correct this, particularly for our own Muslim daughters and sons and brothers and sisters? بنیادی طور پر تو ان کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی بھی لفظ جو منہ سے نکالتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر یہ کہ اس کو ایک حاضر باش نگران فرشتہ لکھ لیتا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. کرامن کاتبین جو ہے وہ فوراً لکھ لیتے ہیں، اور یہ مٹے گا نہیں، یہ قیامت کے دن نامہ اعمال میں تولا جائے گا. اور اگر یہ گالیاں زیادہ ہو گئیں تو ایسا نہ ہو کہ برائیوں کا نامہ اعمال جھک جائے اور انسان کے لیے ایک بڑی مصیبت آ جائے. جب وہ گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں اور بعضوں کا صرف جوکس میں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کو بہت اسمارٹ ہونا یا اس کو بہت ایک بولڈ ہونا یا وٹی ہونا یا کانفیڈنٹ ہونا سمجھا جاتا ہے کہ میں اپنے منہ سے کچھ بھی نکال سکتا ہوں. تو یہ بات کو بہادری کی نہیں ہے. جب ان برے الفاظ کے اوپر شامت آئے گی تو پھر پتہ چلے گا، لیکن اس وقت پھر پلٹنے کا وقت نہیں ہوگا. اصل میں بچپن سے ہی بچوں کو نمبر 1 تو والدین جو ہیں وہ خود بھی گالی گلوچ نہ کریں، بچوں کو نہ کریں، سروینٹس کو نہ کریں، کسی جانور کو نہ کریں، کسی کے اوپر بھی نہ کریں. دوسرے یہ ہے کہ بچے اگر کریں، باہر سے سیکھ آتے ہیں تو ان کو دیر اینڈ دین منع کریں
اور پھر دوسرے اوقات میں یعنی گالی دینے کے علاوہ جو اوقات ان کے ساتھ کمیونیکیشن کریں اس میں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. مجھے یاد ہے کہ میرے والد نے ہمیں بچپن سے ہی الفاظ کے استعمال میں اتنی کیئر کی اور اتنی شدت اختیار کی کہ ہمیں اتنا ڈرایا گیا کہ یہ کہا کہ جو گالی دے گا چاہے چھپ کے بھی دے گا کہیں باہر بھی دے کے آئے گا تو اس کی قبر میں ایک سانپ بن جائے گا اور وہ اس کو کاٹتا رہے گا. اور بچپن میں آپ دیکھیں کہ بچوں کو تو چھپکلی سے اور مکھی سے بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے تو سانپ تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو وہ ایسا خوف بیٹھا کہ کہیں باہر بھی گالی دینے کی ہمت نہیں ہوئی کہ سانپ کاٹے گا. تو بعض اوقات ہم آخرت کی جزا سزا کے بارے میں بچوں کو نہیں بتاتے, صرف دنیا کے نقصان کے یا فائدے کے کچھ کانسیکوینسز بتا دیتے ہیں, کسی اچھے کام کا کیا فائدہ ہوگا یا برے کام کا کیا نقصان ہوگا, لیکن آخرت کی فکر نہیں دلاتے. تو آخرت کی فکر ایسی ہے جیسے کسی بھی عمارت کی بنیاد ہو, تو جس عمارت کی بنیاد کمزور ہو وہ عمارت اوپر سے مضبوط رہ ہی نہیں سکتی, وہ اچھا اخلاق تعمیر ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو بر وقت سمجھایا بھی جائے الگ طور پر, اور جب وہ کوئی غلط لفظ زبان سے نکالیں تو اس کو ڈس اپروو کیا جائے. استاذہ جی مجھے یاد آیا اپنا جب میں نے کیریئر شروع کیا تھا تو ہم لوگ بچپن میں تو جو ویکیبلریز ہماری ہوتی تھیں وہ ہمارے ساتھ ہی ہوتی تھیں. اور میں نے جب ٹریول کیا فرسٹ ٹائم میری جو جاب تھی وہ نیو یارک میں تھی, مونٹیسری میں نے شروع کیا تھا. اور اپنے بچے بھی تھے اسی طرح جیسے باقی مائیں ڈانٹتی ہیں بچوں کو ویسے ہی میں بھی ڈانٹا کرتی تھی. اور کتنی لفظ تھے جو ہمارے منہ پہ چڑھے ہوئے تھے, 4 لیٹر ورڈز تو یوں ہی ہم لوگ بول دیا کرتے تھے. تو جب میں نے جاب شروع کی وہاں پر تو ٹریننگ پہلے سیشن ہوا, تو اس میں ٹریننگ سیشن میں تو آپ بہت محتاط ہوتے ہیں, آپ وہ کام نہیں کر رہے ہوتے, لیکن جب آپ پریکٹیکل فیلڈ میں آتے ہیں تو آپ کو وہ لوگ چیک کرتے ہیں. تو چھوٹا سا بچہ تھا, اس کو میں نے کہا آئی یو اسٹوپڈ, تو اس بات پر مجھے انہوں نے کہا کہ 1 ہفتے کے لیے آپ کو نہیں اب آنے دیں گے کیونکہ آپ نے یہ ورڈ یوز کیا. مطلب کہ آپ دیکھیں کہ لینگویج کا محتاط ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے. وہ کہنے لگے کہ یہ آپ نے بچے کو کہا ہے تو یہ دس از ناٹ گڈ فار ہم ان اینی کیس. تو آپ سوچیں کہ گالی جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو وہ کتنا اثر کرتی ہے. اور جن بچوں کو ماں باپ کی طرف سے یا کسی بڑے سے کوئی گالی ملی ہوتی ہے, وہ دی ہوتی ہے, ان کو ساری زندگی خاص طور پہ نصیبوں کے بارے میں یا قدر کے بارے میں بد دعائیں ایسی, پھر ایسے نام دے دینا کہ تم تو ہو ہی ایسے یا تم یہ ہو, اللہ معاف کر دے, وہ ساری زندگی ان کو ہانٹ کرتی. بالکل وہ ریز نہیں ہوتے, دے آر دیئر, اور وہ خود بوڑھے ہو جائیں اور وہ کوٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ تو ہمیں یہ کہتے تھے اور اب ہم یہ ہیں. سازا میں یہاں یہ سوچ رہی تھی کہ جنت والے جو ہوں گے وہ گالی نہیں دیں گے, اور وہاں جائیں گے بھی نہیں ایسے لوگ جو ایسے گالی گلوچ. تو میں بچوں کو اکثر یہی بات کہتی ہوں کہ اگر آپ نے ایسا کیا کہ جنت میں کوئی گالی گلوچ نہیں ہے تو ایسی چیز کرو ہی نہ, تو پھر ایسے لوگ وہاں نہیں ہوں گے, نہ جھگڑا کرنے والے نہ گالی گلوچ کرنے والے. تو ابھی سے پریکٹس کریں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں لے لے. I wanted to alert myself and everyone, particularly as Quran students. We have Quran students of all ages in our classes, whether online or on site. Sometimes we see such words written in places, for instance, an institute bench or something, and you would see that people have written inappropriate word that would count almost to this degree, and they're like in the middle of they've probably studied 10 juz, 15 juz, 20 juz, and it's so worrisome. And sometimes, for instance, the same graduate, they've studied, they're going out, they're now in the rest of the world, and through social media people are connected, so you see some of their comments sometimes on social media, and you'd be surprised that how come a student of Quran who has studied, who has in-depth understood ma yalfidhu min qawlin and all these things, how are we still stuck on those behaviors? So peer pressure. It's so very important for all of us to realize and remind each other. اور پھر یہ کہ جب ماحول میں دیکھتے سبھی کر رہے ہیں تو اس کی برائی بھی کوئی نہیں نظر آتی. حدیث نمبر 86, غصے کو قابو میں رکھنا. بہت دفعہ گالی گلوچ غصے کی وجہ سے شروع ہو جاتا ہے نا. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. کتاب الادب. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا,
بہادر وہ نہیں ہے جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے، بلکہ بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا لے۔ کچھ لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے، کچھ کو کم آتا ہے، اور جن کو زیادہ آتا ہے وہ ان کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے، ایک امتحان ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کم آئے یا زیادہ آئے، اس کو کنٹرول کرنے میں ہی نجات ہے انسان کی۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو پتھر اٹھا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا وہ اپنے جسموں کو مضبوط کرنے کے لیے پتھر اٹھاتے ہیں، یعنی ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا شخص نہ بتاؤں جو ان سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے، مضبوط ہے؟ وہ شخص جو غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے، قابو رکھتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو کشتی کر رہے تھے، ریسلنگ۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ فلاں پہلوان ہے جو ہر ایک کو پچھاڑ دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں، یعنی ایسا پہلوان جو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہو۔ یعنی آپ نے اس کی مثال سے کہ یہ سب نے اس کو طاقتور مانا ہوا تھا نا، تو اس سے بھی طاقتور کون ہے؟ وہ آدمی جس پر کسی شخص نے زیادتی کی اور اس نے اپنے غصے کو پی لیا، ظاہر ہی نہیں کیا، اس کا درجہ اونچا ہو گیا، اپنے شیطان پہ غالب آ گیا، اپنے ساتھی کے شیطان پہ غالب آ گیا، یعنی اس نے 3 کو پچھاڑا۔ یعنی ایک کشتی میں ایک پہلوان تو ایک کو پچھاڑتا ہے نا، ایک وقت میں 2 لوگوں کو تو نہیں پچھاڑ سکتا بیک وقت کہ 2 پہلوان اس کے سامنے ہوں اور یا 3 ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ شخص جو ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اپنے شیطان کو کنٹرول کیا۔ وہ جس نے غصہ دلایا تھا اور جس کے پیچھے شیطان لگا تو اس کے شیطان کو بھی مات دی، اور پھر وہ جو سامنے والا تھا اس کو جواب نہ دے کے اس کے مقابلے میں اخلاقی برتری رہی اس کی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزیں انسان کے اندر کی ہیں، اندر کی مضبوطی جسے کہتے ہیں، یہ جسمانی مضبوطی سے بھی زیادہ ضروری ہے اور زیادہ فائدہ مند ہے۔ یعنی ایک ہے جسمانی قوت جس کے ساتھ لوگ کشتیاں لڑ کے ایک دوسرے کو ہرا لیتے ہیں، اور ایک ہے سیلف کنٹرول، اور ایسا پختہ سیلف کنٹرول کہ جس کی وجہ سے انسان بڑی سے بڑی بات پر صبر کر جائے۔ تو جو شخص غصے کے وقت یا غصے کی شدت کے وقت اپنے غصے کو پی جائے، یعنی پی جائے کا مطلب یہ کہ جیسے سورۃ آل عمران میں آتا ہے والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے ہیں، یعنی اوپر بندھن باندھ لیتے ہیں، زبان سے ایک لفظ نہیں نکالتے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ سب سے طاقتور ہیں اور سب سے سخت دشمن پر بھی قابو پا لیتے ہیں۔ یعنی انسان کے اندر اگر تحمل ہوتا ہے، تحمل کا لفظی مطلب بھی بوجھ اٹھانا ہے، حمل سے، تو تحمل ہوتا ہے، بردباری ہوتی ہے، حلم ہوتا ہے، تو وہ بڑی سے بڑی چیز اپنے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ یہ پتھر کیوں اٹھا رہے ہیں؟ مضبوطی کے لیے۔ تو وہ شخص کسی کی بہت بڑی گالی یا کسی کی بہت بڑی بات یا کوئی بہت بڑا نقصان اس کو اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور برداشت کر جاتے ہیں اور چوں بھی نہیں کرتے۔ خیال آ رہا ہے کہ مضبوطی کا لفظ بھی ضبط سے ہے۔ ہاں، ضبط۔ کیسی بات ہے کہ پہلی دفعہ غور کیا ہے کہ ضبط کو مفعول بنا دے تو وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ بالکل، اٹس آل اباؤٹ جسٹ سپنگ اٹ ان۔ جزاکر، اس کا ظرف بہت بڑا ہے، یعنی زیادہ کچھ آ جائے گا اس میں۔ تو غصہ پینا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب صفت ہے۔ احنف بن قیس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا مجھے کوئی ایسی بات کہیے جو مجھے نفع دے اور مختصر ہو تاکہ میں یاد رکھ سکوں۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ انہوں نے کئی مرتبہ اپنی درخواست دہرائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ غصہ جو ہے وہ ہر شر کو جمع کر لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کیا تو جانا کہ غصہ ہر طرح کے شر کو جمع کر لیتا ہے۔ ساری برائیاں، لڑائیاں، جھگڑے، فساد، بد زبانی، بد اخلاقی، بد تہذیبی، بدتمیزی سب اسی سے ہی پھوٹتی ہے۔ اسی لیے جو شخص غصہ کنٹرول کر لیتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی سے بھی بچ جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کون سی چیز مجھے اللہ عز و جل کے غصہ سے دور کر سکتی کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو. آپ نے فرمایا تم غصہ نہ کیا کرو، یعنی اگر تم نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر بھی نہیں کیا جائے گا. اسی طرح بہترین گھونٹ جو اللہ کی رضامندی کا موجب ہو وہ غصے کا گھونٹ ہے. ابن عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے زیادہ افضل گھونٹ کسی بندے نے کبھی نہ پیا ہوگا، وہ جو اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہنے کے لیے پیتا ہے. پھر اسی طرح قیامت کے دن ایسے شخص کو بہترین اجر ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا، یعنی وہ دوسروں پہ نکال سکتا تھا، اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا، یعنی اس کا خوف دور کر دے گا، اور یہ جنت میں داخلے کا بھی ذریعہ ہے. ابو درداء کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میری رہنمائی ایسے عمل کی طرف کریں جو مجھے جنت میں داخل کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو، تمہارے لیے جنت ہے. اور غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، تو غصے کے ذریعے وہ ہمارے اندر آگ بھڑکا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر ہمیں نہ اپنی زبان پہ کنٹرول رہتا ہے، اور بعض لوگوں کو تو اپنے ہاتھوں پہ بھی کنٹرول نہیں رہتا. وہ نہ دیکھتے ہیں کوئی ان سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، وہ جو چیز ہاتھ لگے اس سے دوسرے کی خبر لے لیتے ہیں. سازا جی ابھی یہاں پر پاکستان میں تو اتنا پتا نہیں چلتا تھا کہ ڈومیسٹک وائلنس کیا ہوتا ہے، مگر یہاں پر تو ہر وقت آپ یہ دیکھیے کہ شیلٹرز میں کتنے لوگ ہیں، بچوں کو لے جاتے ہیں، عورتوں کو لے جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے گھر کے اندر وہ غصے کی وجہ سے یا تو کسی نے ایک دوسرے کو مارا ہوتا ہے یا پھر لڑائی اتنی ہوئی ہوتی ہے، اور بچوں کے ذہنوں پہ اتنے برے اثرات، تو اس کی وجہ سے سزا بھی انہیں ملتی ہے اور انہیں ان کی فیملی سے الگ کر دیا جاتا ہے. یہ کتنی بڑی سزا ہے، اتنی بڑی سزا. غصہ تو تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے نا، اس کے بعد تو پھر ریگریٹس ہی ہوتے ہیں. میرا بیٹا سائیکیٹرسٹ ہے نا، تو وہ ایسے کیسز بہت بتاتا ہے کہ جو غصے کی وجہ سے اپنی یہ نسیں کاٹ لیتے ہیں لوگ، اپنے آپ کو، اپنے جسم کو خود ہی نقصان پہنچاتے ہیں اپنے آپ کو. وہ بتا رہا تھا پچھلے دنوں ایسا اس کے پاس پیشنٹ آیا ہوا تھا جس نے استاذہ جی کیل نہیں ہوتے نیلز، وہ کھا لیے تھے غصے میں، اپنے آپ کو اتنا نقصان پہنچایا. پھر اس کو ریہیب میں رکھتے ہیں، نکالتے ہیں، ان کو آپریشن کرتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ اتنی زہریلی چیز ہے کہ چھوٹا سا جب بچہ ہوتا ہے نا، جب ہم اس وقت ہی موڈ سوئنگس ان کے، جب بچوں کے کوئی چیز دی آپ نے، یہ ماں کا اور ماں باپ کا بہت ہاتھ ہے اس میں کہ آپ بچے کو کیسے پال رہے ہیں. آپ ان کو جتنا چڑ چڑھائیں گے، کسی چیز کو ان کو بتائیں گے نہیں، چاہے وہ چھوٹا ہی ہو، 5 سال سے چھوٹا بچہ بھی، وہ کہتے ہیں بچہ بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، 5-6 دفعہ 7 دفعہ اس کو بتایا جائے یہ وہ چیز ہم نے تمہیں اس وقت نہیں دینی، یہ نہیں دے سکتے، اس کی کیا وجہ ہے، اور اس کو ضد سے بچایا جائے. جو ضد ہے وہ اس کا الٹیمیٹ انجام وہ غصہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. السلام علیکم استاذہ. اور یہ بھی ہے نا کہ مجھے آ جاتا ہے غصہ، اور پھر مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ میں ہوں کیا چیز، کہ یہ سب انا کا نتیجہ ہوتا ہے نا. یہ غصہ بھی ہوتا ہے کہ خود کو کسی سے بڑا سمجھنا، اور بعد میں کتنا افسوس ہوتا ہے. اس لیے میں جب بھی اب مجھے غصہ آتا ہے میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کتنا کرتے ہیں، ہم اللہ کا حق نہیں دے رہے، وہ ہم پہ غصہ نہیں کرتا. وہ جو فرشتوں کی دعا ہے سبحانک و بحمدک لا علمک بعد علمک، اور اللہ تعالیٰ باوجود جاننے کے ہمارے سے درگزر کرے، باوجود طاقت کے ہم سے درگزر کر رہے ہیں. تو ہم ہیں کیا چیز. جب یہ چیز انسان کو ریئلائز ہو جاتی ہے نا، پھر غصہ ایک طرف چلا جاتا ہے، اور بات کی پشیمانی سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ پہلے ہی اس کو کنٹرول کر لیا جائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.